اپنی جوانی اور شباب پر متکبر نہ ہوا کرے کہ کہیں وہ بیمار بنا کر زندگی بھر کے لیے بستر علالت کے سپرد نہ کر دے. کوئی اپنی تونگری اور دولت پہ تکبر نہ کیا کرے کہ کہیں وہ تونگر سے در در کا گدا گر نہ بنا دے. قرآن کہتا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وہی ہے مختار کل، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیوند زمین کرتا ہے. اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجی ترنگ اور فوجی مستی میں یہ سلوگن بلند کیا یوم یوم الملحمہ، ہمیں ستانے والوں تیار ہو جاؤ، آج ستائے جاؤ گے. کل تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی، ہماری گردنیں ہوا کرتی تھی، آج محمد کے رضاکار آ گئے ہیں 10,000. آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوں گی. ہوا کی لہروں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذباتی ماٹو بارگاہ رحمت تک پہنچایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اپنے پاس بلایا، فرمایا سعد تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں اسلام کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے موتی تیر آئے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہو، میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، میرے ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے، تمہیں یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں. حضور نے تادیباً وہ پرچم لے کر ایک اور رضاکار کے حوالے کر دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمیں تو ان سنگ دلوں کا وہ ماضی یاد ہے کہ جب انہوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا، جب ان آدم خوروں نے سمیہ کو مکہ کے چوراہے پہ 2 لخت کر دیا، ہمیں تو ان آدم خوروں کی وہ زیادتیاں یاد ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یاد ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ شہر مجھے جانتا ہے، میں اس کے در و دیوار سے مانوس ہوں. یہ وہی گلیاں ہیں جن میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہ وہی شہر ہے جس کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے، یہ وہی باشندے ہیں جو میں مجھ پہ سنگ باری کر کے مجھے لہولہان کر دیا کرتے تھے، یہ وہی مکان ہیں جن کی چھتوں پر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کے میری انتظار کیا کرتی تھی. لیکن تم جانتے نہیں کہ میں یہ سارے ظلم سہنے کا عادی ہوں، یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں. ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا ظرف افو درگزر سے معمور. شاید تمہیں وہ یاد نہیں کہ یہ ساری چوٹیں سہ کر میں بیت اللہ میں پہنچتا جبکہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہوتا، جبکہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہوتے، جبکہ میرے جذبات ان کے سنگین ناروں سے زخمی ہوتے. میں بیت اللہ میں جا کے کیا کہا کرتا تو تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ میں جا کے عبداللہ کا یتیم اللہ کے حضور عرض کرتا میرے معبود، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے.
تو نے دیکھا کہ ستایا گیا ہوں، تو نے دیکھا کہ سنگباری کی گئی ہے مجھ پر، تو نے دیکھا کہ میرے جسم سے لہو ٹپک رہا ہے، تو نے دیکھا کہ مجھ پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، تو نے دیکھا کہ میری کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میرے معبود میں تیرے در پہ اس لیے نہیں آیا کہ اپنے ستانے والوں کی ہلاکت و بربادی کی دعا کروں، میں تو تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ زندگی کے کسی مرحلے پر اگر ان کے مظالم اور ان کے ستم ہائے مسلسل کی وجہ سے یہ تجھ سے دعا کروں کہ خدا بندہ انہیں تباہ کر دے، انہیں ہلاک کر دے، تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ ہلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا، اگر میں کہوں بھی تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔